بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی ساری غفلتیں اور ہر قسم کے جو لذتوں کے نشے ہیں وہ توڑ دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا اذکروا اکثروا من ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت، اس کو اکثر یاد رکھا کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کفا بالموت واعظا، کہ موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہے، کوئی خطیب، کوئی بیان کرنے والا، کوئی ہمیں آخرت کی یاد دلانے والا، کوئی جھنجھوڑنے والا اس سے بڑا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا واعظ ہے۔ کیونکہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میری ساری زندگی کا حاصل وہ کیا ہوا، موت کی دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا، میرے سارے منصوبے دھرے کے دھرے، اور جو مال میں نے کمایا اب تک وہ سارا وارثوں کے پاس چلا گیا، اور مجھے تو خالی ہاتھ صرف میری عزت کے لیے 2 کپڑوں میں لپیٹ کر مجھے قبر میں مٹی کے اندر رکھ دیا گیا جہاں سے میں آیا تھا۔ تو یہ چیز سمجھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سبق ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور میرا انجام کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، اور اس کے لیے میری کتنی صلاحیتیں لگ رہی ہیں اس جگہ کے لیے جہاں میں نے ہمیشہ ہمیشہ جا کر رہنا ہے۔ اس لیے قبر کی زیارت یعنی قبرستان میں انسان کو جاتے رہنا چاہیے، سنت طریقے کے مطابق وہاں جا کر سلام کرے، اور حسب توفیق جو ان کے لیے ایصال ثواب ہو سکتا ہے وہ کرے، اور پھر عبرت کی نگاہ سے ان کو دیکھے کہ جتنا اس وقت جو ہے لاہور شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ مٹی کے اندر ہیں، اور جو لوگ اس وقت مٹی کے اندر ہیں وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم نے کبھی مٹی میں نہیں جانا، اور جن کو موت آ گئی سو آ گئی، ہم نے نہیں مرنا، اور یہ تو اور ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا، نہ گھر چلتا ہے، نہ بار چلتا ہے، نہ کاروبار چلتا ہے، بس میں ہی ہوں جس نے ساری چیزوں کو نیچے سے سہارا دے رکھا ہے۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا، لیکن اب دنیا بھی اسی طرح چل رہی ہے، اس کے نظام بھی چل رہے ہیں، کاروبار بھی چل رہے ہیں، گھر بار بھی چل رہے ہیں، اور جانے والے مٹی کے نیچے چلے گئے۔ تو یہ انجام ہے انسان کا، اس لیے فرمایا کہ اب قبروں کو دیکھا کرو جا کر، اور اس نظر سے دیکھا کرو، پھر قبر جتنی سادہ ہوگی، جتنی شکستہ ہوگی، جتنی بوسیدہ ہوگی، وہ اتنی زیادہ آخرت کی یاد تازہ کرے گی۔ شیطان نے ہمیں یہاں بھی الٹے راستے پر چلا دیا کہ قبر کو خوبصورت سے خوبصورت بناؤ، قبرستان کو ایسا بناؤ کہ وہاں جا کے دل لگے انسان کا، حالانکہ یہ تو عبرت کی جگہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی چیز سے اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر پر جا کر رویا کرتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، تو فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس منزل میں جو ہو گیا انسان کے ساتھ آگے بھی اسی جیسا ہی معاملہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر یہاں انسان کامیاب ٹھہرا
تو پھر آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس لیے قبروں کی زیارت کو جانا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے بھی ایک دن آنا ہے اور اس ایک دن کا پتہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے 80 سال ہو میری عمر، لیکن کیا خبر کہ اگلا دن میرا قبر کا ہو، اچانک موت آ جائے۔ تو اس لیے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ ہم آج کسی کی قبر کی زیارت کریں گے تو کل ہماری اولادیں بھی ہماری قبروں پر آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور اسے اللہ کے ہاں ایک فرما بردار اولاد لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر زندگی میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے اونچ نیچ والدین کے حق میں، لیکن اس کے باوجود اگر آدمی ان کی قبر پر جاتا رہے، ان کو پڑھ کر کچھ ایصال ثواب کرتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں فرما بردار بیٹا شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔